لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ایک اور صلوات پڑھیں نعرے حیدری مسلسل صاحب کلمہ برات سے شروع ہو رہی ہے پچھلے سبق اگر آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہوں وہی سے سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنی کتاب معجز میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک بس دین وہ اسلام اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا بس دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے جب سے نبیوں کا سلسلہ ہوا شریعت بدلتی رہی دین وہی رہا اسلام وہی رہا شریعت میں تبدیلی آئی لیکن دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اس دین اسلام کے پہلے ہاتھی کا نام آدم ہے اس دین اسلام کے پہلے رہبر کا نام آدم ہے اور حضرت آدم کے سلسلے میں جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی تھی بس وہیں سے شروع ہو رہی ہے بات اور تھوڑی سی گفتگو آپ کے درمیان کرنی ہے کیونکہ چہرے سے وہ تمام آثار نمایاں ہیں جس سے یہ احساس مجھے بھی ہو رہا ہے کہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جناب آدم اس دین اسلام کے پہلے رہبر ہیں پہلے ہادی ہیں جناب آدم کو اللہ نے کس چیز سے بنایا کس چیز سے بنایا اس کو جواب دیے تو مکتب کا بچہ جانتا ہے مٹی سے بنایا لیکن جناب آدم کی طرف اچھا آپ کو کس چیز سے بنایا مٹی سے بنایا حضرت آدم بھی مٹی سے بنے آپ بھی مٹی سے بنے اچھا شیطان سے پوچھا گیا تھا جب مجسمہ تیار ہو جبکہ جناب آدم مٹی سے صرف نہیں بنے گے جبکہ جناب آدم صرف مٹی سے نہیں بنے ہیں مٹی تیار کرنے کے لیے وہ آپ روایات پڑھیے قرآن پڑھیے واضح ہے کہ پہلے جناب آدم کے خمیر کو خوب گوندھا گیا ہے بھیا اگر گوندھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی میں پانی ڈالا گیا ہوگا
قرآن کہتا ہے کہ میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے آدم کے خمیر کو تیار کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے خمیر کو تیار کیا ہے. اور روایتیں کہتی ہے کہ 1000 سال تک جناب آدم کے خمیر کو تیار کیا گیا. 1000 سال تک جناب آدم گوندے گئے ہیں. آب و گل کے درمیان پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ جناب رسول خدا نے فرمایا. یعنی جناب آدم کے پتلے کو تیار کرنے کے لیے پہلے خوب بجھائی ہوئی. اب وہ آپ کا تلاش کرنا کام ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کیا میرے پیغمبر آپ ان سے جا کے بتا دیجئے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ آنکھ نہیں رکھتا، اللہ کان نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ پیر نہیں رکھتا، اللہ دل نہیں رکھتا، اللہ ایسا کچھ نہیں رکھتا ہے. لیکن پھر بھی آدم کے خمیر کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے. اب یہ پتہ کرنا آپ کا کام ہے، تلاش کرنا آپ کا کام ہے کہ جب یہ دل، جسم اور ہاتھ پیر سے بے نیاز ہے اور قرآن سچا بھی ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ خدا اسی قرآن میں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا ہے، تو وہ ہاتھ تھے کون؟ وہ ہاتھ آئے کہاں سے؟ تیار ہو گیا جناب آدم کا مجسمہ، بنایا گیا. آپ نے کہا مٹی سے، ہم نے کہا مٹی سے جناب آدم بنائے گئے. جبکہ جناب آدم کے اس مجسمے کو تیار کرنے کے لیے 4 عناصر کا سہارا لیا گیا: مٹی، پانی، آگ اور ہوا. ابتدائی مرحلہ ہے. اسی میں تھوڑا سا آپ کو غور و خوض کرنا ہے. جناب آدم 4 چیزوں سے بنائے گئے: پانی، خاک، یا یوں کہوں پانی، تراب اور ہوا، آگ. اللہ نے کہا کہ جب میں یہ آدم کا مجسمہ تیار ہو چکا ہے، اچھا صرف گوندھا ہی نہیں 1000 سال تک گیا، 1000 سال تک جناب آدم کا مجسمہ ایسے کھڑا رہا، ایسے ہی رہا. اور آواز اس کے پہلے پروردگار نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. اللہ نے کہا قرآن مجید ہے. میں اچھا بات آ گئی تو تذکرہ کرتا چلوں کہ اللہ نے آپ عربی جاننے والے افراد سے پوچھے کہ علماء بھی آپ کیا موجود ہیں، اب ان سے پوچھے گا، یہ میری بات نہیں ہے. عربی زبان میں جس طرح اور بھی لینگویج میں ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گزرا ہوا زمانہ پاسٹ، موجودہ زمانہ پریزنٹ، اور آنے والا زمانہ فیوچر، یعنی ماضی، حال، مستقبل. اسی 3 زمانے کا نام زمانہ ایک، یا تو وہ ماضی ہوگا، یا وہ حال ہوگا، یا وہ استقبال ہوگا، یا وہ پاسٹ ہوگا، یا پریزنٹ ہوگا، یا فیوچر ہوگا. یہی 3 زمانہ ہے. تو اللہ کو ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے. ماضی کے زمانے کے لیے عربی زبان میں جعل کا استعمال ہوا. جہاں اللہ نے جائل کہا ہے، جعل یعنی کرا، گزر گیا ہے. حاضر کے لیے اور مستقبل کے لیے یجعل استعمال ہوتا ہے، یعنی یا وہ بنا رہا ہے یا بنائے گا، وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا، وہ کر رہا ہے یا کرے گا. ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ماضی کے لیے جعل اور حال اور مستقبل کے لیے یجعل کا استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا سخت مرحلہ ہے کیونکہ آپ عربی جانتے نہیں، میں آپ کے سامنے عربی پر لے کے بیٹھے، لیکن واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا انی جاعل، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اے میرے پروردگار، جب تو خلیفہ بنانے والا ہے یا خلیفہ بنائے گا تو مستقبل کا صیغہ استعمال کرتا، فیوچر کا صیغہ استعمال کرتا، فیوچر کا جملہ لکھتا کہ انی اجعل، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا. لیکن اللہ نے فیوچر کا صیغہ نہیں استعمال کیا. یا بنا چکا تھا تو کہتا کہ میں ایک خلیفہ بنا چکا ہوں روئے زمین کے لیے، کہ وہ بھی نہیں کہا. نہ بنانے کو کہا کہ میں بنا رہا ہوں، نہ
یہ کہا کہ میں بنا چکا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں بناؤں گا. اس کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور مستقبل کا صیغہ استعمال کیا. پروردگار نے ان تینوں صیغوں کو چھوڑ دیا اور صیغہ استعمال کیا اس میں فاعل کا. اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل جو زمانے کی قید میں نہ ہو. اس میں فاعل جو نہ ماضی کے قید میں ہو، نہ مضارع کے قید میں ہو، نہ حال کے قید میں، نہ پاسٹ کے قید میں، نہ پریزنٹ کے قید میں، نہ فیوچر کے قید میں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا اس میں فاعل کی خاطر کیا کہ اس میں نہ ماضی پایا جاتا ہے، نہ حال پایا جاتا ہے، نہ مستقبل پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں فاعل کا کہ جب یہ کام ہوگا میں کروں گا. اس میں فاعل کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا میں ہی رہوں گا اور کوئی نہیں بدلے گا. اسی لیے اللہ نے نہ ماضی استعمال کیا، نہ حال استعمال کیا، نہ فیوچر کو استعمال کیا، بلکہ کیا اس میں فاعل کو استعمال کیا اور پہلی آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یعنی ماضی میں نہیں، حال میں نہیں، استقبال میں نہیں، جب خلیفہ بنے گا میں ہی بناؤں گا. جب خلیفہ بنایا جائے میں ہی بناؤں گا. میرے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنایا. اللہ نے پہلا اعلان کیا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اچھا جب خلیفہ بنے تو کیا کروں؟ میں نے آدم کا مجسمہ تیار کرا دیا ہے اور جب اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. جتنے تھے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا. اور یہ تو کافروں میں سے تھا، کافروں میں ہی رہنا تھا. قرآن واضح کرتے الا ابلیس، ایک ابلیس نے انکار کر دیا اور اس کے انکار کی وجہ کہ اس کا گھمنڈ تھا. اس کا گھمنڈ اول مرتبہ معصوم کہتا ہے اول ما تکبر ہوا ابلیس، سب سے پہلے جس نے گھمنڈ کیا ہے وہ ابلیس ہے. اب اگر کسی کو کسی چیز پہ غرور ہو، اگر کسی کو کسی چیز پہ غرور ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کی سنت پہ چل رہا ہے. وہ شیطان کی سنت پہ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ کیا. اچھا جب گھمنڈ کیا نا فوراً آواز کبریائی ہوئی. ارے میں نے کہا تھا نا سجدے میں چلے جانا، گیا کیوں نہیں؟ میرے پروردگار میں اس کا سجدہ نہیں کرتا، میں اس کا سجدہ نہیں کرتا. یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ شیطان نے کتنے سال تک اللہ کی عبادت کی؟ 6.5 لاکھ. پہلی مجلس میں نے بیان کیا تھا 6.5 لاکھ سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی. 50 ہزار سال تک صرف سجدے میں پڑا رہتا تھا اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. 50 ہزار سال تک سجدے میں پڑا رہتا تھا. اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے سجدوں پہ گھمنڈ نہ کرنا. کیا کہنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر تکبر کے ساتھ ہے، گھمنڈ کے ساتھ. 50 ہزار سال تک سجدہ کیا، آواز نہیں، جھکتا کیوں نہیں میرے خلیفہ کے سامنے؟ میرے پروردگار میں اس کا سجدہ نہیں کرتا کا کوئی ٹھوس وجہ ہے تیرے پاس؟ کیوں سجدہ نہیں کرنا چاہتا ہے؟ آواز خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آپ سے میں نے سوال کیا تھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ آدم مٹی سے بنے. میں نے پوچھا آدم کس چیز سے بنے؟ آپ نے کہا مٹی سے بنے. آپ کی مٹی کے کہنے میں اور شیطان کی مٹی کے کہنے میں ایک فرق ہے. اب کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ جناب آدم کہے سے بنے کیا، کوئی بھی ہوگا کہ مٹی سے بنے. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا مٹی سے بنائیے. آپ مٹی سے کہیں آپ بچ جاتے ہیں. اس نے کہا یہ مٹی سے بنے، پروردگار نے کہا نکل میری بارگاہ سے، نکل میری بارگاہ سے. اچھا سوال یہ ہے، ابھی میں نے کہا کہ جب آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، توجہ چاہتا ہوں، جب آدم 4 چیزوں سے بنے تھے تو اس نے مٹی پہ اعتراض کیوں کیا؟ آگ تھی، آگ تھی، آگ پہ اعتراض کرتا کہ مجھ سے پہلے تو نے اس کو آگ میں پہلے بنا ہوں. ٹھیک ہے میں اس میں طرح، لیکن میں مکمل آگ سے
یہ نہیں کہا جب پانی پہ اعتراض کر دیتا, ہوا پہ اعتراض کر دیتا, کیا اس نے اعتراض مٹی پہ. خطابت کا جملہ کی خدمت میں نظر کرو. آگ کا کام جانتے کیا ہے؟ کوئی شے آگ کے حوالے کیجیے, آگ جلا دے گی. آگ کا کام ہے جلا دینا. پانی کے حوالے کیجیے, پانی بہا لے جائے گا. ہوا کے حوالے کیجیے, ہوا اڑا لے جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے خطابت کا جملہ ہے, یہ تاریخ اور روایت میں ہر چیز نہیں ملتی, خطابت کے جملے کے اعتبار سے اگر آگ کے حوالے کوئی چیز آپ پیش کیجیے تو آگ امین نہیں ہے. آگ امین نہیں, جلا دے گی, ہوا اڑا لے جائے گی, پانی بہا لے جائے گا. شیطان کو ان چاروں میں ایک ہی امین ملا, ایک ہی امین ملا. اس نے کہا مٹی سے تو نے بنایا ہے, مٹی کا سجدہ نہیں کروں گا, میں مٹی کو نہیں پوچھوں گا, میں اس کا سجدہ کیسے کروں. آپ نے بھی مٹی کہا, اس نے بھی مٹی کہا, دونوں کی مٹی کہنے میں فرق ہے. وہ مٹی کہہ رہا تھا تو گھمنڈ کے لیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کیا آدم مٹی سے بنا ہے, وہاں بھی میرا فخر ہے. اب وہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, وہاں وہ اپنا تھا تو چلا گیا, کام ختم ہو گیا اس کا, مردود بارگاہ بنا دیا گیا. وہ بھی مٹی کا ہے, ہم بھی مٹی کا ہے, تو فرق ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ منبر کوفہ پہ ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایک چیز اور, ایک بات آپ کے سامنے میں پیش کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نتیجے کے قریب لا سکوں. ایک مرتبہ امام کی خلافت کے دور میں ایک شخص ایسا آیا جس کو واجب القتل قرار دیا گیا. امام نے کیسے قتل کر دیا جائے, گناہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا, قتل کر دو اسے. قتل کا حکم جاری ہو گیا. چاہتے ہیں کہ اسے لے جائیں, وہ جانتا تھا, شاطر دماغ کا تھا, فوراً کہا علی میں کیسا ہوں, علی میں کیسا ہوں, مولانا کیسے پانی پلایا جائے. کوزے میں پانی لایا گیا, اس کے حوالے کیا, علی پانی پینے سے پہلے ایک سوال ہے میرا, وعدہ کرو میں اپنا سوال بتاتا ہوں. کیا میری خواہش ہے مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر, کوئی بات نہیں, لیکن ایک وعدہ کرو کہ جب تک یہ پانی میں نہ پی لوں تب تک مجھے قتل نہیں کرو گے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے, جب تک تم پانی نہیں پی لیتے, کہ کوزے میں جو تمہیں پانی دیا گیا جب تک تم نہیں پی لیتے تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. جیسے اس نے دیکھا کہ علی وعدہ کر چکے ہیں اور علی کا وعدہ ہے, یہ اپنے وعدے سے نہیں ہٹنے والے ہیں. زمین و آسمان کو اگر پلٹنا پڑے تو پلٹ دیں گے لیکن وعدہ نہیں توڑیں گے. کوزہ اس کے ہاتھ میں تھا, کوزے کو لیا, اس نے زمین پہ گرا دیا, زمین پہ پانی بہ گیا, زمین نے جذب کر لیا. پہلی وعدہ یاد ہے, کہاں وعدہ یاد ہے کہ میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں اس کوزے کا پانی نہ پی لوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. نہیں, کوزے کا پانی تو مٹی میں مل گیا, اب مجھے چھوڑ دیجیے, جانے دیجیے, اس لیے کہ جب تک پیوں بنے گا ماریں گے نہیں. علی نے کہا تمہارا پالا علی سے بڑا ہے. اگر علی کسی کو قتل کرنا چاہے تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. جناب مولا متقیان نے حکم دیا اپنے اس پانی کو کر. اب راوی روایت کرتا ہے, تاریخ لکھتا ہے, لوگوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں پانی پڑا تھا زمین نے اگلنا شروع کر دیا. کوزے میں آیا کپی سے قتل کر دیا گیا. یہ علی اٹھے, کہاں, منبر پہ آئے. حیرت میں کیا ہو رہا ہے ماں میرا, آئے منبر پہ مولا متقیان, آپ نے بھی مٹی کہا, شیطان نے بھی مٹی کہا, دونوں کی مٹی کہنے میں فرق ہے. اس نے کہا گھمنڈ میں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. حقیقت میں یہ آدم کے خلاف نہیں تھا, وہ اسی مٹی کے خلاف تھا, وہ اسی مٹی کے خلاف تھا, وہ حضرت آدم کے خلاف نہیں تھا. سجدہ اس نے جہاں 50,000 سجدے کیے تھے, ایک سجدہ حضرت علی منبر کوفہ پہ آئے. تو تم جاننا چاہتے ہو میں نے کیسے کیا یہ, علی بتائیے کہ یہ تراب ہے, میں ابو تراب ہوں. یہ تراب ہے, میں ابو تراب ہوں. عربی زبان میں اب کا معنی ہوتا ہے باپ, اور جو باپ کا حکم نہ مانے وہ نالائق اولاد ہوتی ہے. یہ ممکن ہی نہ تھا کہ مٹی میرا حکم نہ مانتی. جانتے شیطان نے کہا مٹی, آپ نے بھی کہا مٹی. ہمارے اس کے کہنے میں فرق یہ ہے کہ شیطان نے گھمنڈ میں کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی میں بنے
दूंगा, तो निकल मेरी बारगाह से, तू मरदूद हो गया है, निकल जा मेरी बारगाह से, यहां पर अब तेरा मुकाम नहीं। परवरदिगार ने हुक्म दिया, क्या यहां तुम्हारी जरूरत है, निकल जा। मेरे मामूद सवाल एक है, इतना बड़ा आदमी इसने 6.5 लाख साल तक तेरी इबादत की थी, नमाजों पे नमाजें पढ़ी, सजदों पे सजदे किए, रुकू पे रुकू किए, जो तूने कहा तेरी इताअत में सर्वखम रहा, हमेशा सजदे पे सजदा करता रहा। एक आदमी का तो सजदा नहीं कर रहा है, मौका दे दे इसे, मोहलत दे दे इसे तो अपनी बारगाह से निकल रहा है, इसे अपनी बारगाह से कह रहा है, तू लईन हो चुका है, मजबूत हो चुका है, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार एक सजदे की बात है, 50,000 सजदे इसने तेरे लिए किए, कुछ तो मोहलत दे दे। फौरन इसे अपनी बारगाह से न निकाल, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना सोचने का इसे मौका दे। अरे जाने दे, माफ कर दे, तू तो रहमान रहीम है, तू तो गफ्फार है, तू तो सत्तारुल उयूब है। तुझे चाहिए था कि इसके आयत को छिपाता कुरान में न लिखता, तूने इसके आयत को कुरान में बयान कर दिया, तू कहता मैं सत्तारुल उयूब हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू गाफिरुल ज़ुनूब है, गुनाहों का माफ करने वाला है, शैतान को माफ कर देता, तेरी गफ्फारियत कहां चली गई? एक सजदे का मामला है, उसने परवरदिगार से कहा, मेरे माबूद इस आदम का सजदा न करा, तू मुझसे कहे कयामत तक मैं सर न उठाऊं, नहीं उठाऊंगा, बस एक सजदे के लिए मुझे माफ कर दे। आदम का सजदा न करा, परवरदिगार का हुक्म, निकल, इस बारगाह में तेरी जरूरत नहीं है। माबूद ठीक है, नहीं किया इसने, तू गफ्फार है, कर दे माफ। आवाज आई, इसे माफ नहीं कर सकता, हूं गफ्फार, इसे माफ नहीं कर सकता। क्यों? है तो बड़ा आदमी, बड़े लंबे लंबे सजदे इसने किए, बड़े बड़े रुकू किए, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ी है, लेकिन इसे माफ नहीं कर सकता। का मसला क्या है? का इसने अगर मेरे सजदे का इनकार किया होता माफ कर देता, अगर मेरे सजदे का इनकार किया होता माफ कर देता, चूंकि ये मेरी पहली हुज्जत है और मुनकिर भी पहला है। अगर मैंने इसे आज माफ कर दिया तो कल बरोज़ हश्र नमाजों के बड़े बड़े टोकरे लेकर खुतबे बारगाह ही में आएंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी हुज्जत को नहीं माना, लेकिन नमाजें तो खूब पढ़ी है, रोज़े तो खूब रखी है, अगर पहले को माफ किया तो बाद वाले को भी माफ करना पड़ेगा। इसीलिए परवरदिगार की आवाज आई, पहले मुनकिर को मैं माफ न करके दुनिया को बताना चाहता हूँ, आदम मेरी सबसे छोटी हुज्जत है, अगर मैं उसके मुनकिर को माफ नहीं करता, अली कायनात की सबसे बड़ी हुज्जत। ये पहला मुनकिरे हुज्जत है। अगर मैंने इसे मौका दे दिया इसकी नमाजों की वजह से, अगर मैंने इसे मौका दे दिया इसकी इबादतों की वजह से, तो कल बड़े बड़े चले आएंगे। मैं नहीं चाहता दुनिया जान ले कि जो आदम जैसी हुज्जत का अगर मुनकिर हो जाए, 1-2 साल नहीं 6.5 साल लाख की इबादत को खाक में मिला देता हूं, तुम्हारी इबादत की क्या हैसियत रह जाएगी? अच्छा, निकाल रहा है मुझे तो अपनी बारगाह से, निकल जाऊंगा मैं। तो धमकी नहीं दी उसने, ऐसे नहीं छोड़ा है, अल्लाह से टकरा गया सीधे। अच्छा तू मुझे भगा रहा है? हाँ भगा रहा हूं, ठीक है फिर बताऊंगा मैं भी, क्या कर लेगा तू? मेरी कुदरत से टकराएगा? कभी गुस्से नहीं, लेकिन ये जो जन्नत तूने बना रखी है यहां नहीं जाने दूंगा किसी को। क्या कहना? ये जो जन्नत बना है इसमें नहीं जाने दूं, करेगा क्या? तो मैं सिरात पे बैठ जाऊंगा, मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। इसने ये नहीं कहा कि तेरी इबादत नहीं करने दूंगा, इसने ये नहीं कहा कि सही अफ्तार के खानों को गायब कर दूंगा,
اس نے یہ نہیں کہا کہ نمازی کا مسلح چھین لوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تسبیح اور تحلیل کی آوازوں کو بند کر دوں گا، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں راہ مستقیم پر، جسے تم صراط مستقیم کہتے ہو، وہی جا کے بیٹھ جاؤں گا، اس راہ مستقیم تک لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ نماز پڑھتے خوب پڑھے، روزہ خوب رکھے، لیکن کائنات بڑی بڑی ہوئی ہے نمازیوں سے، کائنات بڑی بڑی ہے روزے داروں سے، لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، 2 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھ لے۔ دیکھا شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازی کو، میں بار بار کہتا ہوں کبھی میرے ان جملوں سے سوء استفادہ نہ اٹھائیے گا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے نمازوں میں اپنی قدریں دی ہیں، حق ہمارا ہی بنتا ہے کہ ہم پڑھیں۔ اس جملے سے ہماری کبھی سوء استفادہ یاد آ جاتا تو کہہ دیتا ہوں، کبھی نہ کہہ پاؤں تو کبھی نہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بہانہ نہ بنا لیجیے گا۔ شیطان نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ تم پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، بات صاف اعلان آپ دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں روزہ نہیں رکھنے دوں گا، میں حج نہیں کرنے دوں گا۔ ارے نمازیوں کے ساتھ شیطان تو مسجد تک چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو خاص کر کے پہلی صفوں میں دیکھتے چلے جائیے، ایسے ایسے شیطان آپ کو ملیں گے کچھ انتہائی نہیں، جو نمازیوں کو لڑا دیتے ہیں، آپ سے اختلاف کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھیں گے، دوسرا کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، یہ بیانامہ ہے ہمارا، مسجد لکھوا لی ہے ہم نے، یہ سب دیکھنا تو وہاں دیکھیے، وہاں بھی شیطان جاتا ہے، باقاعدہ نمازوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، ایسی نمازیں تو پڑھنی پڑھ لیتا ہے، نماز سے اس کو بیر نہیں ہے، اس کو بیر ہوتا تو کہتا کہ یہ میں نے جو 6.5 لاکھ تیری نماز پڑھی ہے نا، اب کوئی پڑھ کے دکھائے نماز، یہ نہیں کہا، بس میں راہ مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، ادھر اگر کوئی آنے والا ہوگا نہیں آنے دوں گا، مسجد میں جائے گھر بسا لے، مجھے نہیں فرق پڑتا، بس وہ راہ مستقیم تک میں اسے نہیں آنے دوں گا، اگر یہاں آ جائے گا تو قیامت ہے۔ ہے کیا راہ مستقیم دیا؟ کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کسی طالب علم سے پوچھئے، جیسے طالب علم سے پوچھئے کہ راہ مستقیم کا کیا مطلب ہے، تو میں یہی کہوں گا سیدھا راستہ، کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، یہی مطلب اس کا۔ اگر اس صراط مستقیم جاننا ہے کہ جہاں شیطان نے بیٹھنے کے لیے کہا کہ اسی کے پہلو میں کہیں بیٹھا رہوں گا، جیسے ادھر کوئی آنے والا ہوگا ڈائیورٹ کر دوں گا، وہاں نہیں جانے دوں گا، پہلا دوسرا اسی طرح سے وہاں سے نکال کے لے کے چلا جاؤں گا۔ سورہ الحمد کی آیت نازل ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب راہ مستقیم پر قائم رکھ۔ اس صراط پر محمد اچھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ راہ مستقیم پہ چلا غلط ہے، غلط ہے وہ، آپ نے کہا غلط ہے، لیکن میرے نظریے سے وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، آپ بھی صحیح ہے، تو پوچھیے کیسے؟ پوچھیے راہ مستقیم وہ کہہ رہے ہیں کہ چلا، مجھے دکھا، ہم کہہ رہے ہیں قائم رکھ۔ پیغمبر سے پوچھے راہ مستقیم ہے کیا، جواب آپ کا بھی دوں گا، راہ مستقیم ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم نازل ہوئی، پیغمبر عادت یہ ہے جیسی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تلاوت کر دیتے تھے، جلدی سے ممبر تیار ہوتا، خطبہ دیا، پورا صحابیوں کا لفظ و معلومات جیسے تعلیم کی طرح ہے، سارے بیٹھ جاتے تھے، پیغمبر بتانا شروع کر دیتے تھے۔ پیغمبر نے کہا مجھے ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ راہ مستقیم کی، صراط مستقیم کی، صحابیوں کا بھرا ہوا مجمع ہے، تو جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے آپ لوگ آ کے اکٹھا ہو گئے، تھکے ہونے کے باوجود وہ پیغمبر جو مشیت کا ارادہ ہے وہ اگر بول رہا ہو، بھرا ہے، طرف کو تک مجمع ہے، پیغمبر نے کہا ایک آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ہے، آپ ہی میں سے کسی ایک صحابی نے اٹھ کر ایسے ہی جیسے مجمع کھڑا ہوا ہے، کسی نے اٹھ کے کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے آیت تو نازل ہو گئی، لیکن یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہتے کسے صراط مستقیم؟ جو کتاب میں جملے لکھے ہو سکتے ہیں، کتاب ویڈیو تو نہیں بناتی، ویڈیو بنانا خطیب کا کام ہے، کیسا ہو سکتا ہے کہ ایسے رہا ہوگا؟ اس نے کہا
اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑا ہوا مجلس سے آیا, اللہ کے نبی بتائیے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پیغمبر پھر گفتگو کرنے لگے. سوچا کہ شاید پیغمبر نے نہیں سنا, اٹھا وہاں سے سامنے آیا. اللہ کے نبی ایک سوال ہے میرا, یہ بتائیے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اور پیغمبر یوں گھوم گئے ادھر کی مجلس سے خطاب کرنے لگے. مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے جو ادھر صراط مستقیم ہے, اور پوری کہانی کے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں. وہ اٹھا شاید پیغمبر نہیں متوجہ ہو سکے, پھر سامنے گھوم گیا, جیسے ہی پوچھنا چاہتا پھر نبی نے منہ موڑ لیا. وہ سمجھ گیا کہ پیغمبر جواب نہیں دینا چاہتے, چپ چاپ سے بیٹھ گیا, خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اب پیغمبر کا خطبہ جاری و ساری ہے. ایک مرتبہ مسجد کے دروازے سے باب خدا داخل ہوا. جیسے ہی قدم اندر آئے, وہ جو بیٹھا ہوا تھا نبی بولے اٹھ. ہاں نبی اللہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں پوچھ رہا تھا صراط مستقیم ہے کیا, کسے کہتے ہیں صراط مستقیم؟ پیغمبر نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا, انگشت کلمے سے اشارہ کا روز دیکھ رہے ہو نا, دروازے مسجد سے داخل ہو رہا ہے. سب نے پلٹ کے دیکھا کہ کوئی اور نہیں تھا, ابو طالب تلال نہیں تھا. میں نے بہت آرام سے آپ نے سنا. پیغمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ, یہ دیکھو وہ جو آ رہا ہے وہی صراط مستقیم ہے. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ صراط مستقیم علی ہے. کہا یہی صراط مستقیم. شیطان نے کیا کہا کہ میں نمازیوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا, میں روزے داروں کے روزے کے سلسلے میں نہیں. وہ 5 بجے روزہ کھولنے میری صحت پہ نہیں پڑتا, 10 بجے کھولو میری صحت پہ سب نہیں پڑتا. میرا کام یہ ہے کہ میں راہ مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا, اسی علی کے قریب بیٹھا رہوں گا. کوشش یہی میری رہے گی کہ علی تک دنیا نہ پہنچنے پائے, علی تک دنیا نہ پہنچنے پائے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, آدم مٹی تراب سے بنے ہوئے تھے. جب تراب سے شیطان کو اتنی دشمنی تھی تو ابو تراب سے کتنی ہوگی؟ ابو تو کہتا ہے جہاں بیٹھا رہوں گا. آپ کے اس سوال کا جواب ہے کیسے؟ وہ لوگ صحیح ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں مجھے راہ مستقیم دکھا. ارے بھیا جو لوگ علی تک نہیں پہنچے وہ نہیں دعا کریں گے علی تک پہنچا. ہم پہنچ چکے ہیں تو کہتے ہیں دامن علی چھوٹنے نہ پائے. بھیا آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ رہنا چاہتے ہیں وہی. جن کے مقدر میں ابھی دکھ ہی نہیں ملی وہ تو یہی دعا کریں گے دکھا, اس لیے وہ بھی صحیح ہے میری نگاہ کے اعتبار سے, وہ بھی صحیح ہے. جب آ جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے قائم رکھ, ہمیں ابھی مل چکا ہے, ہمیں ابھی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں دانش جملہ یاد ہے آپ کو؟ ہمیں علی تلاشنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی علم سے نہیں آتا, علی قرآن کی تلاوت کرنے سے نہیں آتا, علی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے دلوں میں نہیں آتا. بس علی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ حجرے میں بیٹھی ہوئی ماں پاک ہو. اگر یہ ہے تو بچہ ہمارا پیدا ہوتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اسی علی پہ قائم رکھ. ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ 50 سال گزار دیا, 60 سال گزار دیا, 70 سال گزار دیا, پھر بھی علی کے پہلو میں رہتے ہوئے انہیں علی نہ مل سکا. نہیں مل سکا یا نہیں مل سکا. بس میں بیٹھتے تھے, وقت پڑتی تھی تو بلاتے بھی تھے کہ آپ آ جائیے ورنہ قیامت ہو جائے گی. یہاں زندگی اٹکی ہوئی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, بتا دیں گے اسی کے بعد سے انشاءاللہ.
سے مسائل ہے کیونکہ بہت زیادہ زحمت بھی میں دینا نہیں چاہتا ہوں کہ مسلسل شروع سے آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں. اس آپ پڑھیں. بادشاہ روم نے ایک خط لکھا اپنے قاصد کو دیا. اس میں علماء نے الگ الگ اختلاف کے ساتھ پڑھا ہے لیکن جو صحیح ہے وہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ میری عادت ہے اگر میں کسی کا پڑھ بھی رہا ہوں یا تو میں دیکھوں کوئی معتبر پڑھنے والا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے گا یا پھر میں اسے کتاب میں جب تک تلاش نہ کروں تب تک نہیں پڑھتا اپنی عادت کے اعتبار سے. میں کسی عالم دین نے جب سنا تھا کہ یہ جملہ ہے مجھے اٹپٹا سا لگا. میں نے اس کو کتاب میں تلاش کرتے کرتے پا گیا تھا. وہ آپ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کون بادشاہ روم نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ میرے پاس کچھ مال ہے اسے لے جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ کو دینا. اسے لے جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ کو دے دینا لیکن اس مال کو دینے سے پہلے اسے چند سوال کرنا. اگر سوالوں کا جواب دے دے مال اسے دے دینا. سوالوں کا جواب نہ ملے مال اسے نہیں دینا. ملتا یہ ہے کہ اس وقت صفین کے جنگ کا معاملہ چل رہا تھا. مشہور جو تھا کہ اسلام کا خلیفہ یہ ہے پہلے اس کے پاس بادشاہ روم کا قاصد گیا اور کہا یہ بادشاہ کی طرف سے میں اتنا بڑا خزانہ لے کے آیا ہوں اسلام کے خلیفہ کو دینے کے لیے. بادشاہ تو کھل گئی بیٹھے بٹھائے اتنے بڑا مال غنیمت مل رہا ہے اور ہوا اس کو بھیا اونٹوں سے کہ نہیں ذرا ٹھہرو. بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ مال اسے دینا کہ جو میرے سوالوں کا جواب دے دے. پہلے میرے سوال کا جواب دے دو یہ مال تمہارا ہے. سوال پڑھیں محمد ہمارے استاد تھے مولانا ہے مولانا محمد حجت صاحب. ہدایت النحو ایک گرامر کی کتاب ہے میرے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہوں. گرامر کی کتاب ہے اور بڑے جوش و خروش میں وہ پڑھا رہے تھے وجہ سے جمعائی آ گئی ایک تماچا کھینچ کے مارا اور کہا کہ تم کل سے منہ کھل کے آنا. کیوں برا نہ مانیے میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے سے مجھے بھی راستہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب پڑھائی نہیں ہوگی کیونکہ میں لاکھ پڑھاتا رہوں تم کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. کیوں اس لیے کہ اب تمہارا دل نہیں لگ رہا. کتاب انہوں نے فوراً بند کر دی اور اس کے بعد خدا بھی ضبط کرانا تو انشاءاللہ آپ کل سنیے گا. سلام پڑھے محمد علی راہ مستقیم ہے علی صراط مستقیم ہے. یہ دامن تھامے رکھیے گا یہ دامن بچائے رکھیے گا. شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں علی والوں کو بہکاؤں گا علی والوں کو علی سے دور کروں گا. میں علی والوں کو علی کے قریب جانے سے روکوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اس لیے ہمیں ڈر زیادہ ہے ہمیں ڈر زیادہ ہے. کسی نے امام سے پوچھ لیا اس کے بعد مسائل. امام سے کسی نے پوچھ لیا مولا ادھر والا فرقہ وہ قوم بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے چھوم چھوم کے خوب خوشی و خضوع کے ساتھ خوب نمازیں پڑھتا ہے لیکن ہم جو پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ کتنی جلدی نماز ختم ہو اور بھاگیں یہاں سے. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم عبادت میں دل لگتا ہی نہیں بس اللہ نے کہا ہے اس لیے چپ چاپ سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سچ پہ ہیں ہم حق پہ ہیں جبکہ لمبی لمبی نمازیں ادھر ہوتی ہیں بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے خوب جھوم جھوم کے تلاوت وہ کرتے ہیں. حقیقت یہ یاد بھی آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے چار کر پڑھ لے چلے نکلے پھر مولانا سجدے میں جا کے اپنی لمبی لمبی جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں کون کی پیچھے نماز پڑھے سلا دیں گے اس طرح سے شاید وہاں سے شکایت کرتی ہے کہ مولا ہمارا دل ہی نہیں لگتا نمازوں میں وہ لمبی لمبی نمازیں کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم صحیح ہیں کہ وہ صحیح کا تم صحیح ہو سچائی پہ تم ہی ہو
تو مولا پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ گھر تو اتنی لمبی لمبی نماز ہے، خوب دل لگا کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ہمارا دل لگتا ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جھوپڑی ہے، چوروں کو یہ پتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، ایک محل ہے، چوروں کو یہ پتا ہے کہ اس میں ہیرا رکھا ہوا ہے، جواہر رکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ چور ڈاکہ کہاں ڈالے گا، چور چوری کہاں کرے گا؟ جھوپڑی میں نہیں، کہاں جا ہیرے اور جواہرات رکھے؟ امام نے کہا تمہارے دل میں ولایت علی کا وہ ہیرا موجود ہے جسے شیطان تلاش کے نکالنا چاہتا ہے۔ ارے بھیا ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں شیطان انہیں بہکائے گا کیوں؟ بہکائے گا صراط مستقیم والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے، نمازوں میں دل لگتا نہیں۔ معصوم کا یہ کہنا ہے، میں نے اپنی یہ خلافت کی بولا یہ معصوم کا جملہ ہے۔ تمہارا دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں علی کو نکال کے چھوڑوں گا، ان کے دلوں میں نہیں رہنے دوں گا، تو کہاں نکال پائے گا؟ کیونکہ یہ تو نطفے سے لے کے خون، خون سے لے کے چیر، اتنے مرحلوں سے ولایت علی گزری ہے، پھر اتنی آسانی سے نکل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ گردن کاٹ کے خون تو بہا سکتے ہو، تلواروں اور نیزوں سے ہمارے جسموں کو چھلنی تو کر سکتے ہو، لیکن ولایت علی ماں کی دودھ سے ایسا ہمیں نہیں کہ نکالے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ ولایت علی، یہ محبت علی ہمارے وجود میں رچی و بسی، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے، ہم اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اچھا ابھی آپ نے اشعار میں سنا تھا جملہ یہی کہ ہم جو یہ زندگی جی رہے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد علی ملیں گے تو ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہماری زندگی اور ہماری موت سب علی کے لیے، ہم اور آپ کیا علی سے محبت کریں گے جو محبت حسین علی سے کر رہے تھے۔ امام حسین کا یہ جملہ ہے کہ مجھے میرے بابا سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت ہے میرے بابا سے کہ اگر اللہ مجھے 1000 اولاد دیتا میں ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ اتنی محبت ہے حسین مظلوم کو علی سے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں ذبح ہونے والے، قتل ہونے والے سب علی تھے۔ آج محرم کے ایام ہمارے درمیان سے تیزی سے گزر رہے ہیں، چند دنوں کا مہمان ہمارے درمیان ہمارا مولا حسین ہے۔ آج 4 محرم ختم ہو چکے، 5 محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ عزیزوں، تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کو قربان ہونے والے صرف مرد نہیں تھے، عورتوں میں بھی وہ جذبہ تھا کہ حسین کو قربانی پیش کی جائے۔ تاریخ میں لکھا شب عاشور ہے، ہم نے دنیا میں یہی دیکھا کہ ماں سے زیادہ کوئی اپنے بچوں کو پیار نہیں کر سکتا، ماں سے زیادہ کوئی اپنے بیٹوں کو پیار نہیں کر سکتا، لیکن واہ کربلا کی مائیں، ہر کوئی اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں یہ کہے رہ گئے، اے میرے لال کل تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے، اے میرے لال تمہیں حسین پہ قربان ہونا۔ اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں، لاکھ فضیلتیں بیان کر دی جائے، لاکھ فضائل علی پڑھ دیا جائے، ہم سے آنے والی زہرا تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ہمارے آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو جائے۔ روایت کہتی ہے کہ شب عاشور ہے، ایک ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے پاس لیے ہوئے ہے۔ ام پرواہ قاسم سے کہے گی میرے لال میں شیبہ حسن ہوں، لیکن اے میرے لال میں جانتی ہوں تم میرے سہارا ہو، لیکن اے میرے لال کل تمہیں حسین پہ اپنی جان قربان کرنا ہے۔ ام لیلا اپنے اکبر کو سمجھا رہی ہے، میرے لال تم میرے لیے بہت عزیز ہو، اے میرے لال تم میرے نور نظر ہو، اے میرے لال تم میرے سکون ہو، میرے قرار ہو، لیکن حسین پہ تم بھی کل قربان ہو جاؤ گے۔ تاریخ میں لکھا صرف یہی مائیں نہیں بلکہ ایک ماں اور ہے
جو علی اصغر کا جھولا جھولا رہی ہے اور لوریوں میں کہتی جا رہی ہے میرے لال اصغر کل ہر کوئی اپنی اپنی قربانی پیش کرے گا. تمہارا بڑا بھائی علی اکبر جائے گا, قاسم جائے گا, تمہارا چچا عباس بھی جائے گا, ہر کوئی جائے گا, لیکن میرے لال کل تمہیں اپنی ماں کو سرخرو کرنا ہے, تمہیں بھی میدان جنگ میں جانا ہے. یہ کون سی مائیں ہے؟ مائیں تو وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے, لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں جن کے سامنے حسین ہے. اکبر تم قربان ہو جاؤ, قاسم تم قربان ہو جاؤ, اے میرے لال اصغر تم قربان ہو جاؤ, لیکن چلو ایک خیمے میں اور چلتے ہیں. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں, علی کی بیٹی کا خیمہ ہے. اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہے اور محمد کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آواز دے رہی ہے, اے میرے لال, اے میرے لال کل خیال رہے سب اپنے اپنے قربانیاں پیش کریں گے. اے میرے لال کل اپنی ماں کو سرخرو کر دینا, اے میرے لال کل اپنی ماں کو فخر کے لیے تیار رہنا. اب یہ ماں اپنے اور محمد کو سمجھا رہی ہے, میرے لال تم سے پہلے اکبر نہ مارا جائے, میرے لال تم سے پہلے میرا قاسم نہ مارا جائے. اے میرے لال قاسم امام کا لاڈلا ہے, اے میرے لال علی اکبر حسین کا فرزند ہے. تم علی کے نواسے زینب کے بیٹے ہو. میرے لال خیال رہے قاسم تم سے پہلے قربان نہیں ہونا چاہیے. جناب زینب اولیاء مقام تلقین کر رہی ہے, میرے لال کل تمہیں پہلے قربان ہونا ہے. صبح عاشور آئی, جناب زینب اولیاء مقام نے اور محمد کو تیار کر دیا, جاؤ میرے لال اپنے ماموں سے اجازت لو میدان جنگ میں پہنچو. جناب زینب اولیاء مقام نے تیار کر کے بھیجا. امام حسین نے اور محمد کو آتا دیکھا, اپنے سینے سے لگایا, اے میرے لاڈلو یہ تلوار سجائے کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ آواز دی ماموں جان, اماں نے تیار کیا ہے, ہمیں میدان میں جانا ہے, آپ اجازت دے دیجئے. حسین نے دست شفقت پھیرا, میرے لال یہ تمہاری عمر ہی کتنی ہے, اے میرے لال تم میرے زینب کے سہارا ہو, میرے زینب کے نور نظر ہو, جاؤ خیموں میں واپس جاؤ. علی امام حسین نے اور محمد کو اجازت نہیں دی, خیمے میں چلے آئے. جناب زینب اولیاء مقام کو دیکھا, اور محمد تم اب تک زندہ ہو, اور محمد تم اب تک زندہ ہو. اب جو جملہ محمد نے کہا, اماں ہم ماموں کے پاس اجازت کے لیے گئے تھے, ماموں نے منع کر دیا کہ تم میرے زینب کے نور نظر ہو, میرے ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب نے کہا اچھا چلو میں چلتی ہوں, میں حسین سے تمہارے لیے اجازت مانگوں گی. چادر زہرا کو زینب نے اوڑھا, خیمے سے نکلی, خیمے سے جناب زینب اولیاء مقام کو نکلتا ہوا حسین نے دیکھا, مسند چھوڑ دیا, خیمے کی جانب دوڑے. زینب تم خیمے میں رہو, حسین خود حاضر ہو رہا ہے. حسین مظلوم خیمے میں پہنچے, اے زینب کیا وجہ آ گئی کہ تمہیں خیمے سے نکلنا پڑا؟ بھیا میرے اور محمد کو اجازت دو. زینب میں اجازت کیسے دے دوں, زینب میں اجازت کیسے دے دوں, یہ تمہارے نور نظر ہے. بھیا انہیں اجازت دو, جب تک اجازت نہ ملے زینب کو سکون نہیں ملے گا. حسین مظلوم نے اور محمد کو اجازت دی. تیار ہوئے اور محمد مقتل کی جانب پڑھنا چاہتے ہیں. زینب نے آواز دی, اور محمد پلٹو, میرے قریب آؤ. آئے اور محمد قریب. اے اور محمد مجھے معلوم ہے تمہارے رگوں میں علی کا خون ہے, تمہارے رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے. میں جانتی ہوں جنگ کرتے کرتے تم فرات تک ضرور پہنچ جاؤ گے, لیکن اے محمد خیال رہے فرات تک اگر پہنچ بھی جانا پانی کو نہ لگانا, میرا بھیا پیاسا ہے. اور محمد خیال رہے ورنہ میں دودھ نہ بخشوں گی. تاریخ میں لکھا اور محمد حملہ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچ گئے, اور نے محمد کو دیکھا, محمد نے اور کو دیکھا. اے بھیا یہ وہی مقام ہے جس کا وعدہ زینب نے لیا تھا, میری ماں نے لیا تھا. اے میرے بھائی فرات کی جانب نہ دیکھنا, حملے پہ حملہ ہو رہا ہے. وہ وقت بھی آیا, آواز دی, یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں, انہیں کھیل کے مارو. حملہ ہوا, اور محمد نے زین چھوڑ دی. بس آخری جملہ, اور محمد نے زین چھوڑ دی. تاریخ یہ کہتی ہے ہر گرنے والے نے حسین کو پکارا ہے, ہر گرنے والے نے حسین کو پکارا ہے, لیکن اور محمد کی کم سنی آواز دی, اماں اماں نے زین چھوڑ دی.
عمار نے زین چھوڑ دی، حسین کے کانوں میں اور محمد کی آواز پہنچی، میرا مولا مقبل کی جانب دوڑا، حسین مظلوم اور محمد کے قریب آئے، میرے لال آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی اور آخری جملہ کہا، قفص انصری ضرور پرواز ہو گئی، اور محمد نے آنکھیں کھولی، بابو جان میری ماں سے جا کے کہنا جنگ کرتے کرتے ہم فرات تک آ گئے تھے، اے اماں آپ نے پینے سے منع کیا تھا، ہم نے فرات کو پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اے اماں اے حسین مظلوم ہے، میرے ماموں جا کے ماں سے کہنا کہ آنا محمد مارے گئے، فرات کو منہ نہ لگایا، چھوٹا سا جنازہ ہے بچوں کا، لے کر خیمے میں آئے، آواز دی اے زینب آؤ تمہارے نونہال آ گئے ہیں، اے زینب آؤ تمہارے دل بند آ گئے ہیں، خیمے میں آنا محمد کا جنازہ ہے، دونوں جنازوں کے درمیان زینب اولیاء مقام ہے، بارگاہ خداوندی میں دیکھا، دونوں جنازوں پہ ہاتھ کو رکھا اور آواز دی اے میرے لال مجھ ماں کو معاف کرنا، علی کی بیٹی کو معاف کرنا، علی کی بیٹی تم پر رو نہیں سکتی ہے، اے میرے لال محمد تمہارا ماتم زینب نہیں کر سکتی ہے، اے میرے بچوں پوچھو گے نہیں کیوں، تو سنو میرے لال میں تم پہ نہیں رہوں گی، ارے حسین زہرا کا لال ہے، میں اپنے حسین کا ماتم کروں گی، اے محمد ماں کو معاف کرنا، حسین پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، میں زینب اپنے بھائی کا ماتم کر۔ الا رحمت اللہ علی القوم الصالحین بذنب قضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی قضا کو قبول فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو تمہارے دل زہرا میں جگہ ہے فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آنسوؤں کے سوا، ہماری آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مریدان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ علماء کرام مراجع نظام کی حفاظت فرما، بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والی ہمارے وارث امام زمانہ کے ظہور